ایک امریکن یوٹیوبر اپنے چھوٹے سے جہاز پر کہیں جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے جہاز کا انجن خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے جہاز سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور جہاز نیچے پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے۔ نیچے دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، اسی لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ اس کی جان بچ گئی۔ وہ گھر آیا، اس خوشی کو اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا اور سب بہت خوش تھے۔ پر آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ اس واقعے کے 5 مہینے بعد اس کو 20 سال کی قید ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو 5 مہینے کے بعد یہ سزا ہوئی تو ہوئی کیوں؟ نہ کوئی جانی نقصان ہوا، نہ کوئی مالی نقصان ہوا اور نہ ہی وہ یوٹیوبر غیر قانونی طریقے سے جہاز اڑا رہا تھا، تو 20 سال کی سزا آخر کیوں؟ یہ کہانی ہے ایک ٹریور جیکب کی۔ ایک دن صبح کے ٹائم ٹریور اپنے چھوٹے سے ہوائی جہاز پہ لومپونگ کے ایئرپورٹ سے اپنے جہاز کی پرواز بھری۔ سب کچھ بالکل صحیح چل رہا تھا۔ ٹریور اپنی فلائٹ کو انجوائے کر رہا تھا اور جہاز پر مختلف کیمراز مختلف اینگل پر لگا کر سب کچھ انجوائے بھی کر رہا تھا۔ جب وہ 1 گھنٹے کے بعد پہاڑوں والے ایریے سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے جہاز کا انجن کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس نے اسکرین پر ریڈ لائٹ جلتے دیکھی تو اس کی سانسیں رکنے لگی، کیونکہ اس کے نیچے دور دور تک نہ کوئی ایئرپورٹ تھا نہ کوئی سمندر تھا جہاں وہ اپنے جہاز کی کریش لینڈنگ کر سکے۔ جب اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی تو اس نے جہاز سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی اور اس کا جہاز گر کر تباہ و برباد ہو گیا۔ ٹریور نے شکر ادا کیا کہ اتنے بڑے حادثے میں اس کی جان بچ گئی، پر یہ خوشی زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں تھی، کیونکہ جہاں پر اس نے لینڈ کیا تھا وہاں پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ جہاز سے تو وہ بچ گیا تھا، لیکن اسے جنگلی جانوروں سے خطرہ تھا، اور اگر جنگلی جانوروں سے بچ بھی جاتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ پر اس نے ہمت نہ ہاری اور وہ چلتا رہا۔ دن سے رات ہو گئی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں، لیکن وہ چلتا رہا۔ بہت چلنے کے بعد اس کو ایک سڑک نظر آئی۔ سڑک دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بالآخر بہت سے انتظار کے بعد اس کو اپنی طرف آتی ایک گاڑی نظر آئی اور اس نے اس گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا، اس کو ساری اپنی آبیتی بتائی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر شہر چلا گیا۔ اور اس واقعے کے 3 دن بعد ایک سیلیبریشن پارٹی رکھی گئی اور اس کی فیملی نے مل کر اس خوشی کو پورا انجوائے کیا۔ یہاں تک سب کچھ صحیح جا رہا تھا، پھر پلین کریش کے جتنے بھی ویڈیو تھے اس نے ملا کر ایک ویڈیو بنائی اور اپنے یوٹیوب پیج پر اپلوڈ کی، جس کا ٹائٹل اس نے رکھا I crashed my airplane، اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو 20 سال کی سزا ہوئی۔ اس ویڈیو نے پورے انٹرنیٹ پہ تہلکہ مچا دیا۔ ڈرائیور کو لگا کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے فین اس سے خوش ہوں گے اور اسے مبارکباد دیں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور یہاں پر بالکل الٹ ہو گیا۔ اس کی اس ویڈیو پر لائک سے زیادہ ڈس لائکس تھے۔ لوگ ڈرائیور کو برا بھلا بول رہے، یہ سب تم نے جان کے کیا صرف فیم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کی اس ویڈیو پر لاکھوں ویوز بڑھ رہے تھے۔ امریکہ کے بڑے بڑے نیوز چینلز نے، مشہور ولاگرز نے اس کے پلین کریش کی ویڈیو پر تنقید کی، پر ہر کوئی کہتا کہ ڈرائیور نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا اور یہ پلین کریش نکلی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن پھر بھی یہ ویڈیو اسی طرح ٹرینڈنگ پر جا رہی تھی۔ آخرکار FIA نے ڈرائیور کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ ہم نے بھی آپ کی ویڈیوز دیکھی، ہمیں شک ہے جہاز میں کوئی بھی خرابی نہیں تھی، یہ سب محض تم نے صرف ایک یوٹیوب ویڈیو کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے ڈرائیور سے صرف 3 سوال پوچھے۔ پہلا یہ کہ تم نے ایک چھوٹے سے جہاز پر 10 سے زیادہ کیمرے لگائے، کیا تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ جہاز کریش ہونے والا ہے؟ دوسرا، چھوٹے جہازوں میں کوئی بھی پیراشوٹ نہیں پہنتا، کیونکہ بیٹھنے کی جگہ بہت کم بچتی ہے، تو پیراشوٹ پہن کر جہاز اڑانا بہت ہی مشکل کام ہے، تو تمہارا پیراشوٹ پہن کر جہاز چلانا بھی ہمیں شک میں ڈالتا ہے۔ تیسرا، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اس جہاز کے ملبے کے پاس لے جاؤ جہاں جہاز کریش ہوا تھا۔ ڈرائیور نے جو وضاحتی جواب دیے، FIA اس سے بالکل بھی مطمئن نہ ہوئی اور ان کا شک اس پہ اور پکا ہوتا گیا۔ FIA نے ڈرائیور سے جہاز کا لوکیشن کنفرم کیا اور اگلے دن وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں پر کوئی بھی جہاز نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر سے ڈرائیور کی جہاز کریش ہونے کی ویڈیو دیکھی تو پتہ لگتا ہے کہ جہاز واقعی گرا تو یہیں پر تھا، پر اب جہاز کا ملبہ وہاں سے غائب تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر پورے کے پورے جہاز کو کیسے کوئی غائب کر سکتا ہے۔ FIA کو کنفرم ہو چکا تھا کہ آخر پورا گیم کیا ہے۔ انہوں نے ایک ہیوی انویسٹیگیشن ٹیم تیار کی۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور نے یہ جہاز کچھ دیر پہلے ہی لیا تھا۔ یہ جہاز پرانے ماڈل کا تھا، اسی لیے ڈرائیور کو یہ سستا جہاز مل گیا۔ ایئرپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ایئرپورٹ کے سٹاف نے ڈرائیور کو بارہا تاکید کی کہ یہ جہاز فلائی کرنے کے قابل نہیں ہے اور اس جہاز میں مینٹیننس کا بہت زیادہ کام ہے، آپ ایک رسک لے رہے ہیں، پر ڈرائیور نے ان کی بات نہ مانی۔ FIA آفیسرز نے جب ڈرائیور کا فون ٹریس کیا اور اس کا ڈیٹا چیک کیا تو اسی دن ان کو کنفرم ہو گیا تھا کہ جہاز کا ملبہ کیسے غائب ہوا۔ انہوں نے چیک کیا کہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ ہونے سے 5 دن پہلے ڈرائیور کا فون بالکل اسی جگہ پہ ایکٹیو تھا جہاں پر پلین کریش ہوا تھا۔ جہاز کے کریش ہونے کے بعد ڈرائیور کا وہاں موجود ہونا اس بات کا ثبوت دیتا تھا کہ ڈرائیور نے ہی جہاز کا ملبہ غائب کیا۔ ڈرائیور نے بس ایک جھوٹی فیم حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ 2 اپریل رات 9 بجے ڈرائیور جیکب کو
کو اسی کے گھر سے اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کا کیس کورٹ میں چلا اور اسی سال 11 مئی 2023 کو ٹریور جیکب کو 20 سال کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں ٹریور جیکب نے اس بات کو خود بھی تسلیم کر لیا تھا کہ جہاز میں کوئی خرابی نہیں تھی، یہ بس اس نے ایک جھوٹی فیم اور یوٹیوب ویڈیو کے لیے کیا تھا۔ اور جہاز کے کریش ہونے کے بعد اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر جہاں جہاز کریش ہوا تھا اس کا ملبہ غائب کیا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔